بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ نمازی بننا کیسے ممکن ہے؟ اکثر طلباء مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کس طرح پکے نمازی بن جائیں۔ اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں جو نمازی بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے اور پھر سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم پکے نمازی بن جائیں؟ ایسے حضرات سے میں اپنا تجربہ بیان کر دیتا ہوں، جو یہاں بھی اسی نیت سے لکھ رہا ہوں کہ اللہ کرے کسی کو نفع پہنچ جائے، آمین۔ عزیز سامعین، ایک زمانہ مجھ پر ایسا آیا جب عملی طور پر قریباً دہریہ ہو چکا تھا۔ عقائد درست تھے لیکن عمل صفر تھا۔ سچ کہوں تو عملی طور پر مجھ میں اور ایک غیر مسلم میں بس اسلامی اخلاقیات کا ہی فرق تھا۔ عبادات اور گناہوں کے اجتناب سے تو مکمل ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور اس وقت یہی سوچتا تھا کہ اگر اب اس حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا، استغفر اللہ۔ لیکن ہدایت کے حصول کا پہلا اصول کبھی ترک نہیں کیا، جسے قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی طلب کا دل میں پیدا ہونا شرط ہے۔ بنا طلب والے کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی جس دل میں خیر کی طلب سرے سے موجود ہی نہ ہو، اس میں خیر داخل نہیں ہو سکتا، اور کائنات کا سب سے بڑی خیر ہدایت ہے۔ سو میں اللہ سے ہدایت طلب کرتا رہتا تھا، باوجود ہر قسم کے گناہوں کے، اور ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ اگر مر گیا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤں گا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہدایت پر گزرے اور موت بھی اسی راستے پر آئے، تو اس کے لیے طلب ہدایت شرط ہے۔ میرے عزیزو، بنا طلب کے ہدایت مقدر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلا مقصد 5 وقت کی نماز پر قائم ہو جانے کا ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا۔ نماز ہدایت کی عملی بنیاد ہے۔ مسلمان کے ہدایت کا طالب ہونے کی عملی دلیل اس کا نماز کے قیام کی فکر اور جدوجہد کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی نماز کے قیام کے لیے فکر مند نہیں ہے تو وہ ہدایت کا طالب بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شاید مسلمان ہونے کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جس چیز کو بھی اپنے مزاج کا لازمی حصہ بنانا چاہتا ہو تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اس چیز کی مشق کو خود پر لازم کر لے۔ یہ مشق ابتدا میں مشقت لگتی ہے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ مزاج کا لازمی حصہ بن جاتی ہے، جس کے بنا انسان کو اپنا وجود ہی ادھورا لگنے لگتا ہے۔ اب ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم 2-4 دن میں ہی بہت پکے نمازی اور باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا مسلمان بننے کے لیے روزانہ کی مشق درکار ہے، جسے کرنے کے لیے ہم نے نہ کبھی نیت کی ہے اور نہ کوشش، بس چاہتے ہیں کہ معجزاتی طور پر ہم اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جائیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوشش اور جد و جہد نہ کرنی پڑے۔ یقین کریں موت آ جائے گی، لیکن اس طرح ہم کبھی بھی باعمل مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ نماز اتنی ضروری چیز تھی کہ اسے مسلمان کے مزاج کا لازمی حصہ ہی بننا تھا۔ اسی لیے جب اس کی تعلیم کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مشہور حدیث تو آپ سبھی جانتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ
بچے کو 7 برس کی عمر سے نماز کی عادت ڈالو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، حالانکہ نہ 7 برس کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے نہ 10 برس کی عمر میں۔ نماز تو بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے نماز اس قدر لازمی فریضہ تھا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دشمن کو بھی معاف کر دینے والے تھے، وہ اپنی امت کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر سزا کا حکم صادر فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی بنا پر اکثر والدین 15 سے 20 برس والے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دینے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کے مطابق نمازی بنانے کے لیے سزا دینے والے زمانے سے قبل 3 سال کی لگاتار مشق کروانے کا حکم ہے، 7 سال سے جس کی ابتدا کروانی تھی۔ لیکن اگر کسی نے 7 برس کی عمر میں اولاد کو یہ مشق نہیں کروائی تو اس کو جب بھی بچے کی نماز کی فکر کرنی ہے تو اسی مشق سے شروع کروانا ہوگا، نہ کہ سیدھا سزا دینے سے۔ 20 برس کا بچہ بھی اگر بے نمازی ہے تو اسے بھی والد اور والدہ اپنے ساتھ 3 برس روزانہ 5 وقت نماز کی مشق کروائیں گے، اس کے بعد سزا دینے کے حقدار ہوں گے۔ سیدھا سزا دینے سے نمازی بننے سے تو جائے گا، ساتھ میں والدین کا بھی باغی بنے گا۔ یہ معاملہ تو والدین کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کی عمر زیادہ ہے اور اسے خود سے ہی یہ سب کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں اپنے تجربے سے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر اس پر پابندی سے عمل کیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں چند ماہ میں نماز آپ کی زندگی کا لازمی جزو بن چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کی 5 وقت کا نمازی بننے کی نیت ہو، اور دوسری یہ کہ آپ اس کے لیے میرے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں اور اس کوشش کے لیے ہر قربانی دینے پر تیار ہوں۔ اور تیسری شرط دعا ہے جو آپ ہر روز کریں گے۔ ایک ایسا مسلمان جو برسوں سے فقط جمعہ اور عیدین ہی پڑھتا ہے اور وہ بھی نہیں پڑھتا اور وہ عہد کر چکا ہے کہ وہ نمازی بننا چاہتا ہے، تو پہلا قدم اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے اور اگلے ہر قدم کو آسان کرنا میرے اللہ کے ذمہ ہو جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ دن میں ایسی کون سی فرض نماز ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 5 میں سے کوئی ایک نماز لازمی ایسی ہوگی جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی دنیاوی مصروفیت اس وقت موجود نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی تو اسے آگے پیچھے کرنے سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ عزیز سامعین، غور سے سنیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو عصر کی نماز کے وقت فرصت ہوتی ہے اور اس وقت کسی قسم کی مصروفیت نہیں ہوتی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہے یا انفرادی طور پر۔ جماعت سے ممکن ہے تو ٹھیک، اور اگر انفرادی طور پر ممکن ہے تو مسجد میں ممکن ہے یا گھر میں، جہاں بھی جیسے بھی ممکن ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ صرف فرض رکعتیں پڑھنا ممکن ہے یا سنت نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایسے مسلمان ہیں جس کے لیے فرض رکعتیں بھی بوجھ ہیں اور مسجد جانا بھی بوجھ ہے، تو آپ ہمت کر کے کسی ایک فرض نماز کی صرف فرض رکعتیں گھر میں ہی ادا کرنا شروع کر دیجئے اور روزانہ شروع کر دیجئے۔
ہر روز بس اس ایک نماز کی صرف فرض رکعتیں پڑھا کریں، اور ہر روز بس یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے اللہ، میرے اختیار میں بس یہاں تک آنے کی ہمت اور کوشش تھی، میں یہاں تک آ گیا ہوں، لیکن جہاں تک تو مجھے لانا چاہتا ہے میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب آگے کی منزلیں تیرے ذمے ہیں، مجھے ان تک پہنچا دے۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے اس ایک نماز پر اپنے رب کو استقامت دکھا دی اور آپ ہدایت کے طلب میں سچے ثابت ہوئے، تو پھر آپ اپنے اللہ کی وفا بھی دیکھیے گا۔ یہ ایک نماز سے 2، پھر 3، پھر 4 اور پھر 5 ہوں گی۔ گھر سے مسجد کا سفر بھی طے ہوگا، انفرادی سے بعد جماعت نمازوں تک بھی پہنچیں گے، اور فرض رکعتوں سے سنن اور نوافل تک بھی جائیں گے۔ بس دعا میں استقامت طلب کرنا نہیں چھوڑیے گا، اور عاجزی ترک نہیں کرنے، عبادات کے غرور میں نہیں آنا، خود کو مٹا کر چلتے رہنا ہے۔ یہ نماز آپ کا سارا دین مکمل کروائے گی، موت کلمے والی نصیب ہوگی، اور جنت آپ کی منتظر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔